الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. موضوع ہے کہ جس کا جاننا، جس کو سمجھنا اور جس کو اختیار کرنا اور جس پر عمل کرنا از حد ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے جسم کے لیے غذا ضروری ہوتی ہے. اسی طرح روح کی غذا اور انسان کے لیے انتہائی مسلمانوں کے لیے کامیابی کا یہ ذریعہ ہے. وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا ایمان اور یقین اور عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، وہی ہمارا معبود ہے. اس کے ہم پر اتنے لا تعداد احسانات ہیں کہ اگر ہم میں سے ہر فرد جو ہے پوری زندگی سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہے تو رب کعبہ کی قسم ہم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ایک احسان نہیں، لا تعداد احسان ہے، لیکن ان تمام تر احسانات کے اندر مثال کے طور پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. اگر کسی دوسری مخلوق سے اللہ ہمیں پیدا کر دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ کا ایک ذرے کے برابر نقصان یا اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتے تھے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، وگرنہ آریہ، سکھ، عیسائی، ہندو، سوشلزم، کمیونسٹ، دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب اور بہت سارے ادیان ہیں جن کے پیروکار دنیا کے اندر گھومتے پھر رہے ہیں. اللہ نے احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور اس کے بعد مسلمان بھی بنایا اور ہم جیسے اس زمانے کے گناہگار لوگوں کو اپنے آخر الزمان پیغمبر محمد الرسول اللہ کی امت سے پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی جان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے، اہل اسلام کی شان ہے. آپ کا جمال بھی لازوال ہے، آپ کا کمال بھی لازوال ہے. آپ کی عزت، آپ کا احترام اور آپ کا مقام، مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ 7 زمینیں، 7 آسمان، 14 طبق رسول اللہ کے قدموں کے نیچے. رسول اللہ سے اگر کوئی اوپر ہے تو صرف خدا ہے، خدا سے تو کم ہے
دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اس امت پر بڑے حقوق ہیں، کیونکہ انسان دکھوں کے اندر اور جہالتوں کے اندر، اندھیروں کے اندر، تاریکیوں کے اندر، ضلالتوں کے اندر اور کثافتوں اور غلاظتوں کے اندر انسان بالکل محو اور مصروف تھا۔ نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی ضابطہ تھا، نہ زندگی کا کوئی دستور تھا، نہ کوئی شعور تھا۔ انسان جو اشرف المخلوقات، جس کو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد 4 قسمیں اٹھا کر کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے مکہ شہر کی قسم ہے، میں نے ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ یہی انسان دنیا کے اندر وہ جتنے عیوب اور نقائص تھے ان کے اندر موجود تھے۔ بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک جبین جو خدا نے اپنی توحید کے لیے بنائی تھی، انسان لات کے سامنے، منات کے سامنے، عزا کے سامنے، حبل کے سامنے، درختوں کے سامنے، شجروں کے سامنے، حجروں کے سامنے، پتھروں کے سامنے رکھ کے اپنے مالک اور اپنے معبود کو بالکل بھولا ہوا تھا۔ یعنی اس کے اندر توحید کی بجائے شرک اس کی گڈی کے اندر موجود تھا۔ اسی طرح بہت سارے مسائل تھے۔ عورتوں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھی، بیت اللہ کا ننگے ہو کر لوگ طواف کرتے تھے۔ ان کے شرفاء کی جو آمدن کا ذریعہ سب سے زیادہ ہوتا تھا، وہ آمدن کا جو ذریعہ ان لوگوں کا ہوتا تھا، بڑے شریفوں کا جو بڑے معزز لوگ تھے، ان کی آمدن کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے گھروں کی چھتوں کے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور وہاں پر جو نوجوان لڑکیاں رکھتے اور ان کے ساتھ لوگ جا کر اپنا وقت گزارتے، تو ان کی وہ آمدن کا ذریعہ اتنا گندا ذریعہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور اپنی ماؤں کو اپنی باندیاں اور نکرانیاں بنا کے اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کو ہم پر رحم آیا کہ اللہ نے انسانوں کی اوج کے لیے انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان ثریا کی بلندیوں پہ بٹھانے کے لیے اس جگڑنے والے معاشرے کو امن و سکون کا پیغام دینے کے لیے اور انسانوں کی اصلاح اور ان کی بہتری کے لیے آسمان والے اللہ نے اپنے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے آ کر لوگوں کو ساری غلطوں سے کھینچ کر وہی انسان جو جہنم کے راستے پر دوڑ رہے تھے، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کر جنت کی راستے پر ڈال دیا اور جنت کے اندر ان کو پہنچانے کی کوشش کی۔ ایسے محبوب نبی کے ہم پر کچھ حق ہیں۔ امت کو چاہیے کہ اپنے رسول کے وہ حقوق یاد بھی کریں اور اپنے رسول کے وہ حقوق ادا بھی کریں۔ اگر ہم نے یاد نہ کیے اور ادا نہ کیے تو یاد رکھو، وہ جو اللہ نے ہم کو مقصد اور پروگرام دیا تھا وہ یکسر ہمارا ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رسول کے حقوق ہمیں یاد ہوں۔ پہلا حق جو قرآن و حدیث کے مطالعہ سے ہمیں ملا ہے، اللہ کے نبی کا، ایسے رقیق القلب کا، ایسے شریف النفس کا، ایسے عظیم الفطرت کا اور ایسے منکسر المزاج کا اور ایسے محبوب اور دلربا نبی کا، ایسے پیارے رسول کا، اتنے پیارے پیشوا امام قائد رہبر رہنما کا، ہمارے مرشد و مخدوم کا۔ امت کے لوگوں، جو تم پر سب سے پہلا حق ہے وہ حق اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے
کہ امت کے ایک ایک فرد پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی لے کے آؤ اور محمد الرسول اللہ کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ آپ پر ایمان لانا کیا 1,44,000 انبیاء میں سے سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ معزز اور سب سے بڑے محسن انسانیت اور سب سے بڑے عظیم انسان اللہ کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ایمان لانے کے لیے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، جو کلمہ پڑھنے والے ہو، جو رسول اللہ کو ماننے والے ہو، ان کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر اپنا ایمان پکا لے کر آؤ اور اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرو، اور رسالت و نبوت کا اقرار کرنا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور سرور کائنات جو کہ جانے کائنات ہیں، جو کہ رحمت کائنات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ ویؤمنوا بی وبما جئت بہ۔ کونین کے تاجدار نے اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دے کہ وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا یہ کہ یؤمنوا بی، مجھ پر بھی ایمان لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اور نبی اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا، اور ساتھ بما جئت بہ، جو میں اللہ کا پیغام، اللہ کی وحی لے کر آیا ہوں، لوگ اس کو بھی تسلیم نہ کریں، اتنی دیر تک مجھے ان سے قتال اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اندازہ کریں، میں نے جو آپ کے سامنے رسول معظم کا، سرور کائنات کا، اپنے رسول محترم کا جو پہلا حق بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنے رسول پر ایمان لانا کہ اللہ نے 1,44,000 انبیاء کرام جو بھیجے تھے، ان سب کے آخری رسول مکمل طور پر دین دے کر اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کے لیے انبیاء کا سلسلہ اللہ نے منقطع فرما دیا ہے۔ پہلا ایمان یہ لانا، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کہ ذات کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، ارشادات کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے، صبر کے اعتبار سے، جرأت کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، سیادت کے اعتبار سے، قیادت کے اعتبار سے، امامت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اگر سب سے زیادہ معزز، محترم، ارفع و اعلیٰ، کامل و اکمل، مکمل، اطیب، اطہر، انور، اجدر، اعظم اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک ذات ہے جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ہمارا حق کیا ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ کی اطاعت ایمان لانے کے بعد اطاعت رسول انتہائی ضروری ہے۔ اطاعت آپ کی کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت کر کے لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ یعنی ہمارا وہ عمل، ہر معاملہ جو ہے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ نے دوسرے مقام فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا،
اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو تب جا کر تمہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا مرکز اور محور محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور آپ کی ذات ہے۔ یعنی آپ کی اطاعت کرنا یہ مسلمانوں ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرمائے گا، کہ وہ لوگ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے اطاعت رسول، آپ کی اطاعت کرنا یہ آپ کا دوسرا امت پر حق ہے، اور تیسرا حق جو ہے آپ کا وہ امت پر یہ ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے متبع بنے۔ اگر اطاعت کریں گے تو مطیع ہوں گے، اگر اتباع کریں گے تو متبع ہوں گے، یعنی آپ کی اتباع کرنی ہے۔ اب دو جملے ہیں، ایک اطاعت ہے اور دوسرا اتباع ہے۔ اطاعت اور اتباع دونوں تقریباً مترادفات کے اندر اور دونوں کا ملتا جلتا معنی ہے، لیکن دونوں کے اندر فرق ہے۔ اطاعت آپ نے جو کچھ فرمایا اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جو کچھ رسول مکرم نے عمل کر کے امت کو دکھایا امت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پیغمبر کی اتباع کرنی ہے۔ اطاعت آپ کے فرمودات ہیں اور اتباع آپ کے افعال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کے طریقہ کار ہیں۔ جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی اس طرح نماز پڑھنا اتباع ہے، جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے روزہ رکھا اس طرح روزہ رکھنا اتباع ہے، جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کیا اس طرح جہاد کرنا اتباع رسول ہے۔ یعنی رسول اللہ کے طریقوں کو آپ نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اتباع بھی کرنی ہے۔ اتباع کا مطلب یہ سمجھیں کہ مطابعت ہے، کہ پیچھے پیچھے چلتے آنا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام کیا دیا، لوگوں سنو، اتباع کرنے کے لیے جو تمہارے لیے میں نے مطلوب بنا دیا، جو میں نے تمہارے لیے آئیڈیل بنایا وہ رسول اللہ ہے۔ اتباع آپ نے کرنی ہے، اور اس لیے کرنی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کے طریقوں کو آپ نے آئیڈیل بنانا ہے۔ اگر تمہارے لیے کوئی پیشوا، مقتدا، آئیڈیل، رہبر، رہنما، امام تمہارے سامنے اگر کوئی نمونہ کی شخصیت، کوئی ذات ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے اندر رسول اللہ کی سیرت کو اختیار کرنے والوں کے لیے اتباع رسول کا حکم ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ نے اتباع رسول کی اہمیت کو اتنا زیادہ بیان فرمایا، کہا پیغمبر ان لوگوں کو واضح طور پر اعلان کر کے کہہ دو، یہودیوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی۔ یہودیوں کو اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے اس عقیدے کو توڑنے کے لیے اللہ نے وحی رسول اللہ پر بھیجی، اور آپ پیغمبر کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے پیغمبر ان کو کہہ دو اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کون سا؟ قل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، اگر تمہاری خواہش، تمہاری طلب اور تمنا اور طلب ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو محبت کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اصول ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی قاعدہ ہے، ایک ہی کلیہ اور ایک ہی فارمولہ اور ایک ہی ضابطہ ہے۔ وہ کیا؟ کہہ دو پیغمبر اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میں محمد کی اتباع کرو، آسمان والا رب تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عطا اتباع رسول ذریعہ ہے محبت خداوندی کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو،
یعنی جو میں نے اعمال کیے، جو میں نے افعال کیے، جو میری سیرت ہے، جو میرا کردار ہے، جو میرا طریقہ کار ہے، جو میرے اسلوب تھے، جو میرے انداز تھے، جو میرا لہجہ تھا، جو میرے طریقہ طرز عمل تھا، جو میرا طرز زندگی تھا، جس طرح میں نے عبادت کی، جس طرح میں نے سخاوت کی، جس طرح میں نے رب کی توحید کے لیے لوگوں کے سامنے جا کے قتال کیا، جس طرح میں نے تبلیغ کی، جس طرح میں نے دعوت دی، جس طرح میں نے جا کے لوگوں کو اللہ کے راستے پر ڈالنے کے لیے کوشش کی، جس طرح میں نے سجدہ دیا، جس طرح میں نے رکوع کیا، جس طرح میں نے قیام کیا، جس طرح میں نے سلام پھیرا، جس طرح میں نے نماز پڑھی، جو میں کام کرتا جا رہا تھا، اسی طرح اسی انداز میں تم وہ کام کرو، اس کے اندر میری اتباع ہوگی۔ جب تم اس طرح کرو گے پھر تمہیں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، آسمان والا رب تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور پھر آگے کیا ملے گا؟ نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، میرے رسول کی اتباع کرنے والوں، پیغمبر کائنات کی سنت سے پیار کرنے والوں، آپ کی طریقے طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنے والے خوش نصیبوں، سنو، اگر تم اتباع رسول کرو گے تو ملے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں پھر عمل ہوگا جب تم اتباع رسول کرو گے، پہلا تمہیں انعام دوں گا، یحببکم اللہ، میں آسمان والا رب تم سے محبت کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اپنی بخشش کے ساتھ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دوسرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تیسرا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ تم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے۔ ایمان لانا پہلا حق ہے، اطاعت کرنا دوسرا حق ہے، اتباع کرنا تیسرا پیغمبر علیہ السلام کا حق ہے۔ اور چوتھا حق ہمارے رسول کا یہ ہے کہ متنازع فی مسائل کے اندر، جس معاملے کے اندر بھی امت کے اندر اختلاف آ جائے، جھگڑا آ جائے، اختلاف تو بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، اختلاف تو باپ بیٹے کے درمیان بھی ہو جاتا ہے، مختلف ذہن، مختلف سوچیں، مختلف فرقے اور مختلف فکریں اور مختلف فرقے، مختلف انداز، اختلاف ہو جاتا ہے۔ لوگوں جب اختلاف آ جائے تو اس وقت بھی آپ نے متنازع فی مسائل کے اندر اگر حکم ماننا ہے، اگر کسی سے فیصلہ کروانا ہے، اگر کسی کو جج ماننا ہے، کسی کو اپنا سب سے بڑا ماننا ہے، کسی کے کام سپرد کرنا ہے، کسی کو اپنا قاضی، اپنا جج سمجھنا ہے، اور کسی کو اپنا فیصل اور حکم مقرر کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، ہر اس معاملے کے اندر جس کے اندر اختلاف پیدا ہو، اس اختلاف کے معاملہ کے اندر اگر آپ نے حکم اور قاضی اور جج بنانا ہے اور تسلیم کرنا ہے تو وہ بھی محمد الرسول اللہ کو ماننا ہے۔ اور آپ سے بڑا کائنات کے اندر کوئی جج ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ اتنے منصف اور اتنے عادل تھے، آپ کی عدل اور آپ کے انصاف نے کائنات کو امن و سکون سے بھر دیا۔ آپ عادل اور عدل پرور، روئے زمین پہ اگر کوئی ذات تھی تو وہ ذات حضرت محمد الرسول اللہ کی تھی۔ آپ سے بڑا عادل روئے زمین پہ نہ کوئی پہلے پیدا ہوا تھا، نہ آج پیدا ہوا، اور قیامت کی دیواروں تک کوئی شخص محمد کریم سے بڑا عادل پیدا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ علیہ السلام کو حکم ماننا ہے۔ متنازع فی مسائل کے اندر اگر کوئی معاملہ آ جائے تو اس وقت آپ نے اللہ کے نبی کو حکم، قاضی اور جج ماننا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اگر میں نے ایمان رسول پر بات کی کہ پیغمبر پر ایمان لانا ہے تو قرآن کی آیت میں نے دلیل کے طور پر پیش کی، اطاعت رسول پر میں نے قرآن کو پیش کیا، اتباع رسول پر میں نے پیغمبر پر اترنے والی
والی وحی قرآن کو پیش کیا. اگر آج متنازع فی مسائل کے اندر حکم اور قاضی اور جج ماننا ہے، اپنا بڑا ماننا ہے، عادل ماننا ہے، منصف ماننا ہے، تو رسول اللہ کو ماننا ہے. تو قرآن کی آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون، پیغمبر مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ لوگ اتنی دیر تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنے متنازع فی مسائل کے اندر محمد کریم کو جج نہ مان لیں. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، ان کے اندر جو کوئی اختلاف ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اسی لیے تو اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب معاملہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اپنے معاملے کو اٹھاؤ، اللہ کی عدالت کے اندر پیش کر دو، محمد الرسول اللہ کی عدالت کے اندر پیش کر دو. وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سچا ہوگا. اپنی عقل کو، اپنی بصیرت کو نہ دڑاؤ، بلکہ سرے تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو قرآن اور حدیث اللہ رسول نے بیان کر دیا، اس کے سامنے سرے تسلیم خم کرنا ہی ایمان ہے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تم اتنی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتے، مجھے قسم ہے تیرا رب ہونے کی، فلا اس میں قسم ہے، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، اتنی دیر تک یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یحکموک فیما شجر بینہم، کہ ان کے اندر جو اختلاف پیدا ہو اس کے اندر قاضی اور جج آپ کو نہ مان لے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ قاضی مان لیا، جج مان لیا، منصف مان لیا، آپ کو بڑا مان لیا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، کہ جب پیغمبر تم فیصلہ کر لو تو تمہارا فیصلہ سننے کے بعد ان کے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے. تمہارا فیصلہ آنے کے بعد ان کے دلوں کے اندر تنگی نہیں آنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قاضی ماننا ہے، فیصل ماننا ہے تو آپ کو ماننا ہے، اور فیصلہ کروانا ہے تو آپ سے کروانا ہے. اور جب آپ فیصلہ کر دیں، بے شک ظاہری طور پر میری سمجھ میں نہ آئے، میرا ایمان مجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے جو پیغمبر نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے. اتنا مطیع اور فرما بردار مطیع بن جاتا ہے، وہ دنیا کائنات کے اندر اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کے کہتا ہے میرا رسول نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو. یہ ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے. تو کیا اللہ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. جب پیغمبر فیصلہ کر دیں تو پھر اسے بڑی خوشی کے ساتھ تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ کو فیصل بھی مان لیا، آپ سے فیصلہ بھی کروا لیا، اور جب فیصلہ خلاف آ گیا تو کہہ دیا چونکہ یہ معاملہ ہے اس لیے نہیں مانتا. ایک مسلمان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا. رب کعبہ کی قسم ہے کائنات کے اندر جتنے بڑے ہیں، بے شک اولیاء ہوں، بے شک اتقیاء ہوں، بے شک اصفیاء ہوں، بے شک محدثین ہوں، بے شک فقہاء اعظام ہوں، بے شک ائمہ دین ہوں، بے شک اصحاب رسول ہوں، بے شک ابو بکر عمر عثمان و حیدر ہوں، یہ سارے کے سارے ہو جائے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر یہ سارے بڑے بنے ہیں تو اس وجہ سے بڑے ہیں کہ انہوں نے سب سے بڑے کو مان کر ان کے سامنے اپنے سر کو، ان کے فیصلے کے سامنے سر کو جھکا کے ان کی اطاعت فرما برداری کی ہے. اسی وجہ سے وہ آج دنیا کے اندر بڑے ہیں. جنہوں نے پیغمبر کو بڑا نہیں مانا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ دنیا کائنات میں آج بھی رسوائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں. وہ ابو جہل ہو، وہ عتبہ ہو، وہ شیبہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے نیچے اس لیے گئے انہوں نے پیغمبر کو بڑا نہیں مانا. جنہوں نے پیغمبر کو بڑا مانا ان کو ہم نے بڑا مانا. جو پیغمبر کے غلام ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے وہ امام ہوتے ہیں، لیکن بات وہی چلتی ہے جو اللہ کی ہوتی ہے یا محمد رسول اللہ کی ہوتی ہے. بات وہی چلے گی جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی ہوگی. تو میں نے عرض کیا ہے متنازع فی مسائل کے اندر اپنا حکم قاضی جج ماننا ہے تو رسول اللہ کو ماننا ہے. اور چوتھا حق امت کا کیا ہے کہ آپ نے آپ کی مخالفت نہیں کرنی.
جب فیصلہ آ جائے، کوئی بات سامنے آ جائے، مخالفت نہیں کرنی مسلمانوں. بتائیں مجھے کسی مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے نبی، اس کی جان، اس کا ایمان، اس کا دین اور اس کی پوری زندگی کی پونجی کائنات کے امام ایک طرف بات کر رہے ہوں؟ کسی امتی کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی مخالفت کرے. جو مخالفت کرتا ہے وہ امت رسول سے ہی نکل جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. کہ جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا، مومنوں کے طریقے کو چھوڑے گا، میں اس کو جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس کو جانے دوں گا، اس کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دوں گا. لیکن یاد رکھو وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ اللہ رسول کی مخالفت کر کے سیدھا جہنم کے راستے پہ چلا جائے. اور دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لوگوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، یخالفون عن امرہ، جو پیغمبر کے حکم کی اور آپ کی تباہ کی مخالفت کرتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے. رسول مکرم کی بات کی مخالفت نہیں کرنی. اور جو پانچویں بات ہے، پانچویں بات جو ہے اس کو ذہن میں، چھٹی بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو کافی سمجھنا ہے. جو یہ کہے یہ نیکی بھی ہو سکتی ہے، یہ نیکی بھی ہو سکتی ہے، جناب اس طرح کر لیں تو یہ مل جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اس طرح یہ معاملہ ہو جائے گا. اپنے خیالات کے خیالی گھوڑوں کو کیوں دڑاتے ہو؟ اپنی عقل و بصیرت کو رسول اللہ کی بصیرت پر کیوں بڑھاتے ہو؟ اللہ کے قرآن کی ہم مسلمانوں بتاؤ، ہمیں مخالفت کرنے کا جب حق نہیں ہے. آپ کی تعلیم کو کافی سمجھو، کیونکہ آسمان والے رب نے آپ کو دین دینے کے بعد کائنات کے اندر یہ اعلان کر کے کہہ دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تمہارے لیے شریعت کو، میں نے تمہارے لیے کتاب کو، میں نے تمہارے لیے رسالت کو، میں نے تمہارے لیے نبوت کو، میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب قیامت تک دین چلے گا، تعلیم چلے گی، شریعت چلے گی، نبوت چلے گی، اور معاملہ چلے گا تو محمد رسول اللہ کا دین چلے گا. وہ دین مکمل ہے، آپ کی تعلیم مکمل ہے، نہ اس کے اندر کمی کی گنجائش ہے نہ اضافے کی گنجائش ہے. مکمل دین الیوم اکملت، رب نے کہہ کے پیغمبر کی تعلیم کو مکمل کر کے اس کی تکمیل کی رب تعالیٰ نے اوپر مہر لگا کے رکھ دی ہے. الیوم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہے. اللہ کے نبی کی بات کو مکمل سمجھنا ہے، ادھورا نہیں سمجھنا. یہ نہ سمجھو کہ ہم ایسے کریں گے کہ ہم کسی عورت کو ملتان چوک کے اندر اس کو بٹھا کے اس کے اوپر وہ کپڑے وغیرہ اس کو بنا سنگار کے بٹھا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ حور آئی ہے، سارے لوگ اس کے چکر لگائیں، اور پھر بعد کے اندر اتنا بڑا مذاق کرنے کے بعد وہ عدالت کے اندر جا کے مقدمہ کر دے 50,000 روپے کا انہوں نے میرے ساتھ ٹھیکہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے صرف 20,000 روپیہ دیا ہے، 30,000 روپیہ ابھی باقی ہے. لوگوں، جب دین نے یہ اجازت نہیں دی، تم عورت کو ایک حور بنا کے شریعت کو بدل کے اس کو ملتان کے چوک کے اندر بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تم نے کیا سمجھا ہے؟ پیغمبر کا دین مکمل ہے، اور پیغمبر کی تعلیم کو مکمل جو نہیں سمجھتا وہ اپنے ایمان کی فکر کرے. مسلمان وہی ہے جو یہ کہہ دے کہ رب کا قرآن بھی مکمل ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان بھی مکمل ہے. میں نے یہ دعوت فکر دیا اپنے بھائیوں، دوستوں، آپ سب کو کہ میرے بھائیوں اس لیے اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ نے
اللہ کے نبی کی بات کو آخری سمجھنا ہے، عرف آخر سمجھنا ہے، مکمل سمجھنا ہے، اور اس کے اندر کمی کی گنجائش نہیں، اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر خواہی کرنی ہے۔ بس مختصر کرتا ہوں، آپ سے خیر خواہی کرنی ہے۔ الدین النصیحہ، ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ بھائی بھائی سے خیر خواہی کرے، بیٹا باپ سے خیر خواہی کرے، باپ بیٹے سے خیر خواہی کرے، ہمسایہ ہمسائے سے خیر خواہی کرے، ایک دوسرا پہلے سے خیر خواہی کرے۔ ہمارے دین کی بنیاد الدین النصیحہ، خیر خواہی پر دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی سے خیر خواہی کرو۔ آپ سے خیر خواہی کیا ہے کہ آپ کا جو مشن تھا، آپ کا جو پروگرام تھا، آپ کا جو نظریہ تھا، آپ کا جو دستور تھا، آپ کا جو نصب العین تھا، اللہ نے جو آپ کو پروگرام دیا تھا، آپ کے مشن سے محبت کرنا اور رسول مکرم کے مشن کو کائنات کے کونے کونے میں پہنچا دینا، یہ رسول اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے اس مشن کے ساتھ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کو دیوانہ کہا گیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو ساحر کہا گیا، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کو پتھر مارے گئے، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کے بیٹوں کی وفات پر لوگوں نے خوشی کی، آپ نے برداشت کر لیا۔ آپ کے گلوئے اطہر کے اندر چادر ڈال کے باندھ دیے گئے، پیغمبر نے برداشت کر لیا۔ پیغمبر کے صحابہ کو تیگ کر دیا گیا، پیغمبر نے برداشت کر لیا۔ پیغمبر کو میدانوں کے اندر جا کے جہاد کرنا پڑا، قتال کرنا پڑا، لڑنا پڑا، اپنے دندان مبارک اونٹ کے میدان میں شہید کروانا برداشت کر لیا۔ ہر معاملہ برداشت کیا، دکھوں کو اٹھا لیا، صعوبتوں کو اٹھا لیا، مسافتوں کو اٹھا لیا، رکاوٹوں کو اٹھا لیا، تکلیفوں کو اٹھا لیا، غموں کو اٹھا لیا، پریشانیوں کو پیغمبر جھیل گئے۔ لیکن پیغمبر پلٹ کے یہی کہتے تھے، لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، میں مر تو سکتا ہوں لیکن اللہ نے دیا ہوا جو مشن ہے، یہ اللہ کے نبی محمد کریم اس سے باز کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آپ سے خیر خواہی کرو کہ اس مشن کو لے کے آگے چلو۔ آپ کوہ صفا پہ کھڑے تھے، کوہ صفا پہ اپنے بھی تھے، بیگانے بھی تھے، یگانے بھی تھے۔ کونین کے تاجدار نے کہا، میں نے تمہارے زندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میرے بارے میں تمہارا تجربہ کیا ہے؟ سارے کے سارے کہتے ہیں ما جربنا الا صدقا، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ پوری بستی پر آپ جیسا کوئی آپ سے زیادہ سچا شخص نہیں ہے، آپ بہترین اور سچے اور نفیس راست کو انسان ہیں۔ کونین کے تاجدار نے کہا، پھر اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم پر حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ اے معصوم صادق الباب، اے صادق المصدوق پیغمبر، ساری بستی میں سب سے بڑے سچے، آج تک ہم نے آپ کی زبان مقدس سے جھوٹ نہیں سنا، آپ کہیں گے مان لیں گے۔ کونین کے تاجدار نے وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے مشن کا اعلان کیا تھا۔ وہ مشن خداوندی تھا جو اللہ نے مشن حضرت آدم کو دیا، حضرت ابراہیم کو دیا، حضرت نوح کو دیا، حضرت عیسیٰ کو دیا، حضرت موسیٰ کو دیا، حضرت یحییٰ کو دیا، حضرت زکریا کو دیا، حضرت الیاس کو دیا، حضرت ایوب کو دیا، حضرت اسماعیل کو دیا۔ وہی مشن اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو دیا۔ پیغمبر نے کہہ دیا، لوگوں سن لو میرا مشن کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، تم اللہ کو ایک مان لو، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ جب یہ پیغمبر نے یہ مشن دیا تو اپنا سگا چچا اٹھ کے کہتا ہے، تبا لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا۔ لیکن پیغمبر ابھی رنجیدہ باب میں ہوئے،
آسمان والے رب نے پیغمبر پر وحی پہلے نازل کر دی، کہہ دیا پیغمبر یہ تمہارے مشن کی وجہ سے تمہارے ساتھ بغاوت کرتا ہے، اس کو اعلان کر کے کہہ دو تبت یدا ابی لہب و تب۔ تو کہتا ہے کہ پیغمبر کا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے، میں رب کہتا ہوں کہ ابو جہل ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پیغمبر تم چپ رہو، تم میرے مشن کے لیے بولتے ہو، تمہاری طرف سے جواب تمہارے مشن اور تمہاری نبوت کی صداقت سے کہا میں آسمان کا رب خود عطا کروں گا۔ میرے بھائیوں، میرا یہ مشن، رسول اللہ کا یہ مشن جو تھا، پیغمبر علیہ السلام نے اس مشن پر کوئی کمپرومائزنگ نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بالکل جو صحبتیں آئیں برداشت کر گئے، لیکن اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو پہنچایا۔ ایک دن حضرت حمزہ جو کہ نبی مکرم کے چچا تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نے رسول اللہ کو کوئی اذیت پہنچائی تو ایک لونڈی جا کے کہتی ہے امیر حمزہ تمہاری جوانی کس کام کے لیے، تیری جوانی کا یہ فائدہ کیا ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تیرے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ وہیں سے اٹھے جاگے، ابو جہل دار الندوہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تلوار کو اس کے پھل کی طرف سے خود پکڑا، اس کا دستہ اس کے یہاں پر مارا، کہا بدبخت میرے بھتیجے کو مارتے ہو، اس کا خون نکل آیا۔ آ کے امیر حمزہ رسول مکرم سے کہتے ہیں مشن سے وفاداری دیکھو، رسول اللہ کا پیار اس امت کے لیے دیکھو کیا ہے۔ کہا بیٹا خوش ہو جاؤ، میں تمہارا بدلہ تمہارا انتقام ابو جہل سے لے کے آیا ہوں۔ کہا چچا میں اس بات پہ خوش نہیں ہوتا۔ کہا کیسے خوش ہوتا ہے؟ کہا یا امو قل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہتے میں سمجھوں گا میرا بدلہ مل گیا ہے۔ اندازہ کیجئے پیغمبر اپنے مشن کے ساتھ کتنے مخلص تھے، کتنے وفادار تھے۔ جب یہ بات کہی حضرت امیر حمزہ نے وہیں پہ کلمہ پڑھ کے پیغمبر کا سگا چچا، پیغمبر کا مطیع فرما بردار اور شگرد اور صحابی بن گیا، پھر میدان کے اندر شہید ہوا تو آسمان والے رب نے سید الشہداء کا لقب محمد رسول اللہ نے امیر حمزہ کو دے دیا۔ میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات یہ رکھے آپ سے خیر خواہی کرنی ہے، اور اس کے بعد اگلی بات جو 7واں 8واں ہے وہ یاد رکھنا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ بولے سارے کس سے محبت کرنی ہے؟ رسول اللہ سے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرشاد فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دو قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشونها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری جائیدادیں، اگر تمہارے گھر، تمہارے مکان، تمہاری کوٹھیاں، تمہاری تجارتیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا کر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور یہ محبت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، ماں باپ سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ محبت کرنی ہے تو محمد الرسول اللہ سے کرنی ہے۔ یہ آپ کا 8واں حق ہے، اور اس کے بعد 9واں حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اگر تم نے بلند کیا تمہاری تمام تر نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادت، زیادت، سارے کائنات کی نیکیاں تمہاری زیادہ ساری برباد کر دی جائیں گی، اس لیے کہ تم نے اپنی آواز کو میرے محمد کریم کی آواز سے بلند کیا۔
ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी। ताज़ीम रसूल, आपकी तज़ीम करनी है, आपके इरशादात की तज़ीम करनी है, आपके कुरान की तज़ीम करनी है, आपके शहर मक्के की तज़ीम करनी है, आपके मदीने की तज़ीम करनी है, आपकी अज़वाज की तज़ीम करनी है, आपकी बेटियों की तज़ीम करनी है, आपके अहले बैत की तज़ीम करनी है, आपके असहाब और यारान रसूल की तज़ीम करनी है। यानी पैगंबर अलैहिस्सलाम से जो जो भी जुड़ गया है उस सब की तज़ीम करना उम्मत पर लाज़म है। वतुअज़्ज़िरूहु वतुअक्किरूहु वतुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। तुम मेरे पैगंबर की इज्जत भी करो, मेरे पैगंबर की ताज़ीम भी करो। ताज़ीम रसूल है, नामा हक रसूलुल्लाह का आप पर यह कि आपने तज़ीम करनी है। आखिरी हक बयान करके आपसे इजाजत चाहूंगा। आखिरी हक जो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है, सुभान अल्लाह, मुसलमानों इसको हिर्से जान बना लो, अपना ईमान बना लो, अपना दीन बना लो। मैंने तो पढ़ा, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, हजरत मुझे बताइए आपको ये मुकाम कैसे मिला? तो उन्होंने कहा ये अमल किया था जिसकी वजह से मुझे ये इज्जत मिली। इसी तरह मौलाना बारकुल्लाह लखवी से, मोहिद्दीन लखवी साहब के वालिद साहब से किसी ने पूछा, बताइए कि ये आपको इज्जत कैसे मिली? कहने लगे मैंने ये वजीफा किया था, इसकी वजह से मुझको इज्जत मिली है। हमने तो हदीस के अंदर पढ़ा है कि क़यामत का दिन होगा, बाप बेटा भाई किसी का जब साथ नहीं देगा, वहां पैगंबर उस बंदे की सिफारिश करेंगे जो बंदा ये 10वां हक अदा करेगा। वो 10वां हक क्या है? वो 10वां हक कुरान में है। अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कौनैन के ताजदार ने इरशाद फरमाया था, मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 नेकियां नाज़िल कर देता है, 10 दर्जे बुलंद करता है, 10 गुनाह मिटा देता है। और मेरे पैगंबर पर कसरत के साथ उम्मत के फर्जंदों दुरूद पढ़ना तुम्हारा काम है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज्यादा वो इंसान होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ता है। दुरूद तुम पढ़ो, क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश मोहम्मद रसूलुल्लाह करेंगे। 10 हक मैंने बयान किए हैं। नबी मुकर्रम पर ईमान लाना, दूसरा अताअत करना, तीसरा आपकी इत्तबा करना, मुतनाज़े फी मसाइल के अंदर आपको अपना बड़ा काजी जज मानना, आपकी मुखालफत ना करना, आपकी खैर खाही करना और आपके मिशन को आगे पहुंचाना, और उसके बाद आपके साथ मोहब्बत पूरी कायनात में सबसे ज्यादा करना और पूरी कायनात में सबसे ज्यादा आपकी ताज़ीम करना और आप पर दुरूद पढ़ना। अल्लाह मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।